آپ لوگوں نے جو محمل کے لیے سوال بھیجا ہے ان کے سامنے رکھتے ہیں۔ محمل، پوچھا جا رہا ہے کہ جاوید اختر کے پاکستان مخالف بیان نے یہاں پر جذبات کو شدید کیا ہے، خاص طور پہ شوبز انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے جو افراد ہیں وہ شدید رد عمل دے رہے ہیں، سخت رد عمل دے رہے ہیں اس کے اوپر۔ سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ ایسے جب بیانات آئیں تو اس کو ذاتی رائے سمجھا جائے یا دونوں قوموں کے درمیان کشیدگی بڑھانے کی کوشش سمجھا جائے؟ دیکھیے لینا ہوتی تو یہ ذاتی رائے ہے، ظاہری بات ہے انہوں نے ایک اپنا پرسنل اوپینین جو ہے وہ دیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ان کو کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ڈکٹیشن یا ایسی چیز ہے، لیکن ایک یہ بڑی انفارچونیٹ چیز ہے کیونکہ ہم جب بھی بات کرتے ہیں، ہم دنیا میں بھی اگر ہم کانفلکٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ایسے کانفلکٹس کے اندر آرٹسٹ ہو، یعنی آرٹ اینڈ کلچر ہو یا سپورٹس ہو، اس طرح کی چیزیں جو ہے ان کو متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ہم نے یہ ہمیشہ دیکھا ہے کہ بھارت کے اندر جو ٹارگٹ کیا جاتا ہے وہ پاکستانی آرٹسٹ کو کیا جاتا ہے، وہ سپورٹس کو کیا جاتا ہے، یعنی آپ دیکھیں کہ کرکٹ نہیں آ کر کھیلتے ادھر، جس طرح ابھی ہوا تھا کہ نہیں ہم کسی اور وینیو پہ کھیلیں گے، پھر جس طریقے کا ابھی رپورٹس بھی آ رہی تھی، تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ایک بڑا ہی انفارچونیٹ اس کا ہے۔ اچھا، اب یہ جاوید اختر صاحب کی تو ویسے بھی جو بات ہے، دیکھیے اگر آپ اوور آل دیکھیں پاکستان میں دلیپ کمار ہوں، جاوید اختر ہوں، شبانہ اعظمی ہوں، سونو نگم ہوں، نصیر الدین شاہ ہوں، اور بھی بھارتی آرٹسٹ جو بھی آتے ہیں ان کو کتنی عزت رسپیکٹ دی جاتی ہے، کوئی جنگوازم یا اس طرح کی چیز نہیں ہوتی۔ انفارچونیٹلی بھارت کے اندر جو ہے وہ الٹا حساب ہے، یعنی کہ ابھی یہ کانفلکٹ نہیں بھی شروع ہوا تھا تو فواد خان کی مووی آ رہی تھی تو اس سے پہلے ہی سٹارٹ ہو گیا کہ یہ کیوں پاکستانی آرٹسٹ کیوں ہے اور یہ سب یہ کیوں ہے۔ اچھا، پھر ایک اور بھی ایک ایشو ہے علینا جاوید اختر جیسے لوگوں کے لیے کہ وہ بھارت میں اس وقت ایک ہندوتوا حکومت ہے، وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ ایکسٹریمسٹ حکومت ہے، تو وہاں کے جو مسلمان ہیں وہ ویسے ہی جو ہے بہت زیادہ انسیکیور بھی اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں۔ بالکل وہ ہوں گے تو ظاہر بات ہے ان کا ملک ہے تو انہوں نے اپنے ملک کی نمائندگی تو ضرور کرنی ہے، لیکن جس طریقے کی وہ جنگوسٹک باتیں کرتے ہیں شاید یہ ان کو کرنی بھی پڑتی ہیں اپنے اس کو۔ آپ دیکھیں نا کہ ابھی پروفیسر علی خان محمود آباد جو ہیں شوکا یونیورسٹی کے، ان کو ان کی فیس بک پوسٹ جو کہ اگر آپ دیکھیں تو انڈرسٹینڈ آپ جو کہہ رہی ہیں وہ اپنی جگہ بالکل صحیح سینس بناتا ہے، لیکن یہ جو جاوید اختر کی جس اریسٹ کیا گیا ہے جو پروفیسر ایبسولوٹلی جہاں آپ جو بات کر رہی ہیں وہ اپنی جگہ بالکل درست ہے۔ اچھا، میں تھوڑا سا ایک اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی چیز۔ جاوید اختر کا بیان ہم نے جس طرح سے سنا ہے، انہوں نے کہا پاکستان کی بجائے جہنم میں جانا پسند کروں گا، اور ہم نے اس کے بالکل مترادف دیکھا جب وہ یہاں پر آئے ان کو کس طرح کی عزت دی گئی، یہی میں نے کہا کہ لوگ ان کے قدموں میں بیٹھ گئے، جو ایک طرح سے آبجیکشنیبل بھی تھا لیکن پھر بھی تو کیا یہ جسٹیفائیبل ہے؟ تھوڑا سا تو پاس رکھ لیتا بندہ۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں علینا کہ ایک تو خیر ویسے ہی جو ہے ادھر کے آرٹسٹ کی یہ بہت ہی انفارچونیٹ چیز ہے کہ جس طریقے کے وہ جنگوازم انہوں نے اپنایا جو کہ آرٹسٹ نہیں کرتے، یعنی کہ آپ اپنے ملک کا ضرور ساتھ دیں، ملک کی نمائندگی کریں لیکن آپ یہ چیز نہیں کرتے۔ دوسری چیز میں نے کہا کہ ایک ہے مسلم عنصر ہے کہ وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ مسلم مائنورٹی کو آلریڈی آپ دیکھیں ان کی جو وہ صوفیہ تھی جو ان کی ملٹری اسپوکس پرسن، ان کے ساتھ کیا ہوا، ان کے وہ بی جے پی کے جو تھے انہوں نے کس طرح کی ان کے بارے میں زبان استعمال کی، تو وہاں پر تو جو لوگ ان کی گورنمنٹ کو ان کی ملٹری کو بھی ریپریزنٹ کر رہے ہیں ان کو نہیں بخشا ان کی طرف سے نہیں۔ اچھا، بائی دی وے صوفیہ قریشی والے کے اوپر آج بھارتی سپریم کورٹ نے بڑی ریمارک سخت، اور بلکہ جو ان کے ایم پی ہیں ان کو اچھی خاصی جھاڑ پلائی گئی ہے، ان کی اپالوجی بھی مسترد کر دی گئی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، تھینک یو محمل۔ اگلا سوال ہے سہیل ورائد صاحب سے۔ سہیل صاحب، یہ پوچھا جا رہا ہے کہ پاکستان سے شکست کے بعد بھارت میں نریندر مودی پر اندر سے بھی اور آبویسلی باہر سے بھی بڑی شدید تنقید ہو رہی ہے، آپ کا کیا اندازہ ہے؟ کیا خفت کو مٹانے کے لیے بھارت یا نریندر مودی کی جانب سے دوبارہ کسی جارحیت کا خدشہ موجود ہے ابھی بھی؟ میں نہیں سمجھتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل گارنٹر ہیں، دنیا ساری دیکھ رہی ہے، اور اس وقت بھی انڈیا سب لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ڈپلومیٹکلی وہ تنہا رہ گیا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی ہے کہ پچھلے 11 سال جو مودی رہے ہیں، پہلے انڈیا کی یہ پوزیشن نہیں تھی، یہ آئسولیٹ کیا مودی صاحب نے۔ ان کا جو تکبر، غرور اور رعونت ہے وہ بڑی ہر ملک کو کھٹکتی ہے کہ وہ صرف پاکستان کے ساتھ ان کا یہ سلوک نہیں ہے، بنگلہ دیش کے ساتھ، سری لنکا کے ساتھ، ایون ویسٹ کے ساتھ بھی ان کا یہ سلوک ہے، اور وہ سب لوگ نوٹ کرتے ہیں، اس وقت تو نہیں کچھ کہتے۔ تو ابھی سب جو ہے سب کو یہ احساس ہوا ہے کہ پاکستان نے اس کو اپنی جو اس کی اصلی جگہ تھی وہاں لے آیا ہے۔ وہ انفلیٹڈ اور جو اپنے قد سے بڑی ہوئی باتیں کرتے تھے انڈیا والے، وہ تو کم از کم جو ہے ساری دنیا نے سکھ کا سانس لیا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سہیل صاحب۔ صافی صاحب کے سامنے سوال رکھتے ہیں، آپ کا بھیجا گیا۔ صافی صاحب، پوچھا جا رہا ہے خواجہ آصف کے بیان کے مطابق
मुताबिक वही तालिबान जिन्हें पाकिस्तान ने आलमी दबाव के बावजूद सहारा दिया, आज भारत और इसराइल के साथ खड़े हैं। इस मामले से निपटने के लिए पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान को ये करना चाहिए कि एक तो ये ताने नहीं देने चाहिए अफगानों को। इसलिए नहीं देने चाहिए, मसलन आप ख्वाजा साहब के बयान को देखें कि वो अपने खिलाफ गवाही दे रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ गवाही दे रहे हैं। दुनिया का, हम तो आलमी सतह पे दुनिया का जो इत्तेहाद बना था अमेरिका की क़यादत में, हम तो उसका हिस्सा थे। और ख्वाजा साहब कह रहे हैं कि हमने तालिबान को आलमी दबाव के बावजूद सहारा दिया। तो पहली बात तो ये है कि जब माजी के आईने में देखें तो ख्वाजा साहब पाकिस्तान को मुजरिम और दुनिया के सामने बेवफाई करने वाला, पूरी दुनिया से बेवफाई और अफगान तालिबान से वफा करने वाला मुल्क साबित करते हैं। ये एक तो इसका ये पहलू है। दूसरी बात, आखिरी वक्त तक आप देखें कि जब तालिबान की हुकूमत आई तो एक तो इमरान खान साहब ने कहा था कि उन्होंने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी, लेकिन ट्विटर पर सबसे जबरदस्त और फोर्सफुल खुशामदीद का बयान जो था वो ख्वाजा साहब ही ने दिया था। तो ख्वाजा साहब अपने बयानात में इंतहाई गैर मोहतात रहते हैं और वो तो ये गैर मोहतात रवैया उन्होंने अपनाए रखते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि वो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर की सीट पे बैठे हुए हैं। अगरचे पाकिस्तान में डिफेंस मिनिस्टर बराए नाम होता है और उन्हें कुछ खास इल्म नहीं होता डिफेंस के मामलात का, लेकिन बाहर की दुनिया तो उसको डिफेंस मिनिस्टर मानते हैं। और जब इस तरह के बयानात आते हैं तो उसकी वजह से वहाँ से भी रद्द-ए-अमल आता है। अब जो कुछ हुआ है वो हुआ है, होना ये चाहिए कि हम पाकिस्तान के अफगान तालिबान के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाएं। और एक दो बातें याद रखनी चाहिए पाकिस्तानियों को कि एक ताना देकर आप उनसे अपना कोई मकसद हासिल नहीं करवा सकते, बल्कि उससे अपनी मुखासमत को बढ़ा सकते हैं। और दूसरा, जबर के जरिए और दबाव के जरिए आप अफगानों से अपना कोई मतलब नहीं निकाल सकते। उसके लिए भी आपको अफगानों को गले लगाना पड़ेगा और उनके साथ दोस्ती करनी पड़ेगी। तो ख्वाजा साहब को चाहिए कि वो अपनी हैसियत को देखें और बयानात, और फिर ये कि अफगानिस्तान के बारे में उनको बयान की क्या जरूरत है, हमारा फॉरेन ऑफिस वो बयान देता रहेगा ना। जी।